ایسے تو ایک مسئلہ اور بھی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو بھلائی کے بارے میں آپ سے پوچھتے تھے، نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، جنت کا تذکرہ کرتے تھے. لیکن میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. اس لیے آپ کی حیثیت ہی صحابہ کے گروہ میں یہ ریفرنس بن گیا تھا کہ جسے یہ جاننا ہو کہ یہ فتنے کیسے پیدا ہوں گے، کن حالات میں پیدا ہوں گے، کیسے ان پر قابو ہوگا. اور ویسے کسی سے بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جسے خیر کی دعوت بھی معاشرے میں پیش کر دی، بھلائی اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اگر وہ معاشرے کے شر سے ناواقف، معاشرے کی برائیوں سے ناواقف، معاشرے میں اٹھنے والے جنم لینے والے فتنوں سے اگر ہم ناواقف ہیں تو چیزیں تو ویسے بھی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. ہم تبلیغ اور دعوت اور ذہنوں کی آبیاری نہیں کر سکیں گے، یہ بہت کم تر درجے میں کریں گے اگر خیر کے ساتھ ساتھ شر کے علوم پر بھی ہماری دسترس نہ ہو. پوری دنیا میں جو خیر و شر کا مارکا ہے، ہر جگہ اس کے پیرامیٹرز الگ الگ ضرور ہیں، لیکن ہے وہ خیر و شر کا مارکا. اور چاروں طرف کے حالات میں مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے جو اس چکی کے دو پارٹوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں. اس لیے یہ بات جملہ مترجمہ کے طور پر آ گئی تھی، میں نے عرض کر دی ہے. دیکھیے، اتحاد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے خلاف کوئی آدمی کوئی لفظ تلاش نہیں کر سکتا، کوئی جملہ بنا کر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اتحاد زندہ باد، اتحاد کبھی مردہ باد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اتحاد مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اتحاد سمتوں کے تعین کے بعد اہداف کے لیے ہوتا ہے. اتحاد تمام سرگرمیوں، تمام رویوں اور پالیسیوں کے حوالے سے ہوتا ہے. اگر اتحاد کی صورت میں سب کے قبلے جدا ہوں اور سب کے کعبے الگ الگ ہوں، اگر اتحاد کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھے کہ حکومت میں رہ کر ہی یہ حکومت تو دہشت گردی کی ذمہ دار، یہ حکومت تو ملٹری آپریشن کی ذمہ دار، اس حکومت نے تو امریکہ کو دعوت دی ہے، ہمارے گھر کے اندر چلا آیا اور وہ سب کچھ کر رہا ہے، روز امریکی اہلکار یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نہیں اسی حکومت میں رہتے ہوئے ہم کوئی خیر کا کام کر سکیں گے تو یہ بات سمجھانی جتنی مشکل ہے، ممکن ہے میرے لیے مشکل ہو، اس کے لیے آسان ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کو سمجھائے. اس لیے سمتیں اگر جدا ہوں، اس کے نتیجے میں مقاصد الگ ہو جائے تو اتحاد ایک نعرہ تو اچھا ہے، بے معنی ہے اگر مقاصد میں اتحاد نہ ہو، بے معنی ہے اگر وہ تمام حوالوں سے کسی ایک طرف چلنے کے لیے لوگ راضی نہ ہوں. لیکن اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کی بے چینی اور اضطراب، معاشرے میں جو اس وقت بڑے پیمانے پر خلا موجود ہے، اس کو پر کرنے کی اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے تو وہ منبر و محراب کے اندر گئے گزرے حالات کے اندر آج بھی ہمارے ہاں مسجد اور اس کا تقدس، گنبد و مینار اور منبر و محراب، جو اس کا احترام، جو اس سے تعلق، جو اس سے وابستگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا. ہر بے عمل آدمی بھی مسجد کو مسجد ہی سمجھتا ہے اور نماز کے حوالے سے مسجد جاتا بھی. لہذا یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں عصائے موسیٰ موجود ہے اور ہم سب الگ الگ بھی اور مل جل کر بھی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ سمجھ کر اس سے ڈر رہے ہیں. کیفیت تو یہی ہے، لیکن عصائے موسیٰ پر اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. تو میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں. آپ نے تو دو چار کی طرح بات کی ہے، لہذا فہم سے بالا کوئی بات نہیں ہے. پھر ہر روز کے جو تجربات ہیں، ہر روز کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں، وہ بھی اس جانب نشاندہی کر رہے ہیں کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اور دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. جو وقت گزر گیا ہے، یعنی پلوں کے نیچے سے جتنا پانی بہہ گیا یا سروں کے اوپر سے جتنا پانی گزر گیا، اس کے بعد اب اس کی گنجائش بہت کم رہ گئی ہے کہ ہم اب بھی آئندہ کے لیے اور مستقبل قریب و بعید کے لیے اپنے فیصلوں کو مؤخر کریں. لیکن فیصلے جس انشراح صدر کے ساتھ ہونے چاہیے، اس میں ناگزیر ہے کہ جو پلیٹ فارم بنے، وجود میں آئے، اس کا رخ اور سمت بھی ایک ہو،
اور مقاصد کے لیے اس کی جد و جہد کا دائرہ بھی ہے۔ اگر یہ الگ الگ ہوئی چیزیں تو ہمارا زیادہ مذاق اڑے گا، اور عوام ہمارے گرد جمع ہونے کے بجائے تالیاں بجا کر، سیٹیاں بجا کر ہم سے جدا ہو جائیں۔ اور اگر ہمیں اس وقت سمجھ لینا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اچھا ہے کہ پہلے سے اس بات کو رابطے الحمدللہ سب لوگوں سے ہر سطح پر۔ یہاں ایک بات ہمارے بزرگ نے فرمائی تھی کہ مسئلہ نیچے لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ اوپر والے لوگوں کا۔ لیکن یہ نیچے والے لوگ اوپر والے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پریشر بلڈ اپ کریں، کوئی علاقہ دونوں کے درمیان پیدا ہو، کوئی افہام و تفہیم کے حوالے سے استدلال اور دلیل سے بات کریں، جو حالات ہے اس کا تجزیہ پیش کریں۔ اگر نیچے کے لوگ اپنی قیادت سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ذمہ داروں سے یہ نامہ پیام کرتے رہیں، کمیونیکیشن موجود ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اوپر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیچے والوں کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کے سانچوں کے اندر ہم ڈھلے ہوئے، لہذا یہ ہم سب کا اجتماعی اور انفرادی فرض ہے۔ اور واقعی مجھے اس بات سے اتفاق ہے، کہنا نہیں چاہیے اس بات کو، کہ وقت گزرنے کے ساتھ پیروں تلے زمین نکل رہی ہے، اور وقت کم رہ گیا ہے کہ اس زمین پر قابو پایا جا سکے اور قدموں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ واقعات اور حالات میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کا ذکر آپ سب حضرات نے کیا ہے، لیکن میں اسی ایک نقطے پر دوبارہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجموعی حالات میں پوری امت کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے، منزل کی طرف چلنے کی ایک تڑپ بھی ہے، کسک بھی ہے، اور اس کے لیے قربانی اور اثار کا جذبہ بھی ہے۔ اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ کچھ ہمارا بھی حصہ ہوگا اس میں، اہل علم کا، علماء کرام کا، دینی جماعتوں کا، لیکن اصلاً تو دشمن نے ہی لوگوں کے دلوں میں اس تڑپ کو بیدار کر دیا ہے کہ دشمن کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ لوگ دشمن کو پہچان چکے ہیں، طاغوت کی فرما روائی کو جان چکے ہیں، اور یہ جو جا بجا ادھر ادھر ان گنت حوالوں سے جہادی حلقے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ناقدری تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو بھی کسی ڈسپلن کے تحت شریعت کے تقاضوں کو سمجھ کر جہاد کی شرائط جو ہیں موجود ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہی نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ یہ کام بھی ہمارا ہے، لیکن اس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ لوگ ہمارے رویوں اور کنڈکٹ سے اس طرح مطمئن نہیں ہیں جس طرح کے مطمئن ہونا چاہیے۔ اس لیے بے شمار لوگ وزیرستان چلے جاتے ہیں، بے شمار لوگ ہجرت کر لیتے ہیں، بے شمار لوگ خود ہی جہاد شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہر حلقے اور ہر دائرے میں یہ بات موجود ہے۔ اگر مین اسٹریم پالیسی ہم وضع کریں گے اور لوگوں کو اپنے جلو میں لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر لوگ چھوٹی چھوٹی منزلوں کی طرف جائیں اور چھوٹے چھوٹے اہداف کو پا کر یہ سمجھیں کہ یہی منزل مقصود تھی کہ جس کو ہم نے پا لیا۔ میں آخر میں آپ سب حضرات کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، توجہ کے ساتھ، حسن ظن اور اعتماد کے ساتھ بات کو سنا ہے، اور ہمارے درمیان جو اصل متاع ہے وہ باہمی حسن ظن اور اعتماد ہی کی متاع ہے۔ اس کو بڑھنا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جو مراحل، جو مسائل اس کو کمزور کرنے والے ہیں، ان مسائل سے بھی ہم کو نجات پانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔